أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزی بہنیں، جس طرح کہ پچھلی کلاس میں ہم نے مخارج کی تفصیل دیکھا اور ہر حروف کے مخارج کو انڈیویجول الگ الگ طریقے سے ہم نے دیکھا ہے۔ اب انشاءاللہ آج ہم آپ کو سیٹس کے ساتھ مخارج دکھائیں گے، اس کے بعد ہم نورانی قاعدے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے مزید قواعد کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں بھی دیکھا کہ مخارج کی تعریف، کہ مخرج کسے کہتے ہیں، آج نظر ثانی کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ مخرج کی تعریف یوں ہے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن حروف کن جگہوں سے نکلتا ہے؟ ایک ہے حلق، جو حروف حلقی آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 6 ہیں، ہے نا، حمزہ ہاء نچلے حلق سے، درمیانی حلق سے، عین ہا، غین خا اوپری حلق سے، تو یہ حلق کا دخل ہے، اسے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ زبان ہے تو زبان کی نوک، زبان کی جڑ، زبان کے کنارے، زبان کی کروٹ، ان جگہوں سے حروف ادا ہوتا ہے۔ منہ کی خلا یعنی جوف دہن، منہ کی خلا کو کہتے ہیں، جہاں سے ہم نے الف واو یا ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹ جس سے جو تو با میم واو ادا ہوتے ہیں، با میم فا ادا ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں خیشوم، خیشوم سے کہتے ہیں ناک کا باسا، جہاں سے نون غنہ ادا ہوتا ہے۔ اب ان جگہوں سے یہ حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم آپ کو چھوٹا سا اسٹرکچر آپ کو بتائیں گے، اس کو دیکھ کر آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو تفصیل سے آگے دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے جو مخارج ہے، جو سیٹس بنے ہوئے ہیں، تو اس سے دیکھیے آپ، پھر ہم اس کو آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الف واو یا کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ ہمارے جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ حروف حلقی حلق سے ادا ہو رہے ہیں۔ حروف لہاتیہ یا قاف کاف، یہ حلق کا وہ حصہ، حلق کی وہ نچلا حصہ جو جڑ کے پاس ہوتا ہے، زبان کی جڑ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف اور کاف تھوڑی سختی کے ساتھ، کاف تھوڑے سخت حصے کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کا وہ حصہ جو نرمی کی طرف ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف تھوڑی آگے تالو کے ہارڈ حصے کی طرف سے لہاتیہ کاف ادا ہوتا ہے۔ شجریہ وسط زبان وسط تالو سے جیم شین یا ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل کو آگے دیکھیں گے۔ اب آپ یہ لہاتیہ، شجریہ، طرفیہ، حافیہ کو دیکھ کر پریشان بالکل مت ہوئیے، بلکہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا آسانی کے ساتھ سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جب ہمارے تلفظ صحیح ہوں گے، مخارج صحیح ہوں گے، تلفظ صحیح ہوں گے انشاءاللہ، اور تلفظ صحیح ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں گے، تو پھر آگے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ چلے دیکھتے ہیں آگے اس کو تفصیل کے ساتھ کہ حروف مدہ ہے کیا۔ دیکھیے منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف واو یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، وہ کن حالت میں؟ تو دیکھیے جس خالی الف سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے کہ مالکی۔ اب خالی الف کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کہیں گے بھائی الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے، بے شک الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن بیسک قاعدہ آپ یاد رکھیے، یہ قاعدہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ یہ پورے ہم قرآن کو پورے قواعد دیکھتے ٹائم ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش کی حرکت ہو تو یہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، یعنی زبر زیر یا پھر پیش ہوتا ہے، تو اس وقت وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے جو الف خالی نہ ہو،
جو الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ہم پڑھیں گے. جیسے کہ مالکی میں جو الف ہے وہ خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ. مالکی مالکی. اسی طریقے سے کوئی اور مثال دیکھیں گے ہم، جس طرح کے ہم نے قاعدے میں دیکھتے ہیں مثال کے زیادہ. اب دیکھیے اکثر بہنوں کی اور اکثر بچوں کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ دوران تلاوت جب یہ ورڈز آتے ہیں تو زیادہ بول کے نکل جاتے ہیں یا زیادہ بولتے ہیں، یا پھر حرف آتا ہے مالکی تو مالکی یوم الدین، تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے خاف خاف. اب دیکھیے خا یہ الف ہے، الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ الف مدہ. اسے پڑھیں گے ہم خاف. اب دیکھیے فا ہے، فا کے اوپر بھی زبر ہے تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کو تھوڑا جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے فا زبر ف. اب یہاں پر الف مدہ ہے، چونکہ الف مدہ الف خالی سے پہلے زبر ہے اسی لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو اچھی طریقے سے واضح طور پر ہم لوگوں نے سمجھ لینا چاہیے کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور زبر زیر پیش کی حرکت جہاں سمپل ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے. اسی طریقے سے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں تاب. اب یہ یہاں بھی الف جو ہے تو خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں تابا نہیں پڑھیں گے. بہت ساری یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی غلطیاں میں سے کہلاتی ہے، اور بڑی غلطیوں کے ساتھ لہنے چلی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا حرام ہے. تو عزیز بہنیں جاننے کی کوشش کریں. پہلے ہم الف مدہ سیکھیں کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے. مالک یوم الدین، زادہ، خافہ، تابہ. اب یہاں دیکھیے آپ، یہاں بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. یہ دیکھیے جاہد جاہد. اب دیکھیں یہاں بھی زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے، یہاں بھی زبر کی حرکت ہے. اب ہم کیوں ہدا کو جلدی پڑھ رہے ہیں اور جا کو کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ جا کے پاس جو الف ہے اس سے پہلے زبر ہے اور یہ الف مدہ ہے. تو انشاءاللہ ممکن ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک مزید مثال دیتے ہیں. صابر صابر، صاد الف زبر صا، با زبر ب، صاب، را زبر را. اس کا اجرا اس طرح ہوگا صابر. تو یہاں پر ہم سو کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ الف مدہ ہے. اس طریقے سے ہم قرآن کو کھولیں، پہلے پیج سے ہم نکال کر دیکھیں اور دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں کہ کہاں الف مدہ ہو رہا ہے اور ہمیں اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک سمجھ آیا ہے. اب واو ساکن دیکھتے ہیں. واو ساکن کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں. دیکھیے یہ واو ہے، ساکن کے معنی ہوتے ہیں سائلنٹ. تو سائلنٹ، یہ واو کو سائلنٹ کر دی ہے جزم لگا کر. جب واو کے اوپر جزم آ گیا ہے اور اس سے پہلے پیش آ گیا ہے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر ہم پڑھیں گے، جیسے کہ اعوذ اعوذ یہ حمزہ ہے. یہاں پر حمزہ کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ حمزہ ہے. ہم نے جیسا الف مدہ میں دیکھا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ حمزہ خالی ہے، سوری حمزہ خالی نہیں ہے بلکہ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو اعوذ. سمجھ آ رہی ہے بات کہ جہاں زبر زیر پیش کی حرکت ہے ہم اس سے جلدی پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں واو کے ساتھ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اسے ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، جیسے اعوذ. تو اسی طریقے سے ہم مثال دیکھتے ہیں واو مدہ کی. اب واو مدہ، واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے واو مدہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے جیسے کہ قرآن کا حرف ہے نوح، نوح.
नून वाव पेश नू, हा पेश हो। अब देखिए यहाँ पर भी पेश है, यहाँ पर भी पेश है, लेकिन किसको हम खींच रहे हैं? हा के पेश को नहीं खींचे, नू हु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम वाव के पेश को खींचेंगे, नूह नूह। इसी तरीके से अच्छा, आप जज्म, ये जज्म है, ये पेश है और ये भी पेश है, तूरु तूरु। अब देखिए वाव के साथ भी तो के ऊपर भी पेश है और रा के ऊपर भी पेश है, तूरु नहीं पढ़ेंगे इसे, बल्कि तूरु तूरु। इसको एक अलिफ के बराबर यहाँ भी खींचेंगे। इसी तरीके से आप देखें, यहाँ देखिए, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तू बू। दोनों भी अलिफ मद्दा है, दोनों भी वाव मद्दा है। यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर यहाँ पर खींचा जाएगा। अब आगे चलते हैं याए साकिन से पहले, याए मद्दा की तरफ। याए साकिन से पहले जेर हो तो याए मद्दा कहलाती है, जैसे कि रहीम। याए साकिन है, ये या साकिन है, और याए साकिन से पहले या हा के नीचे जेर है, तो इसको भी रहीम के बराबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रहीम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए ये मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि याए साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो वो याए मद्दा कहलाती है। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे कि रहीम में। इसी तरीके से किताबी, तो यहाँ देखिए काफ के नीचे ज़ेर है, ये है ज़ेर ज़बर पेश की हरकत को हम जल्दी से पढ़ेंगे। काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किता, ये हुआ अलिफ मद्दा। और यहाँ पर बा या ज़ेर बी, ये याए साकिन है, उससे पहले ज़ेर है बा के नीचे, तो ये क्या हुआ है? याए मद्दा किताबी। किसको खींच रहे हैं हम? ता को भी खींचे, क्योंकि ये अलिफ मद्दा है, और ता के अलिफ को खींचा है और हमने बा के या को खींचा है, तो ये क्या हुआ है? किताबी। किताबी नहीं होगा, किताबी नहीं होगा, बल्कि किताबी। यहाँ पर इसी तरीके से फी ही नहीं होगा, बल्कि फी ही। फा या ज़ेर फी, हाजिर ही, इसका इजरा इस तरीके से होगा, फी ही। अरिनी, हमजा ज़बर आ, रा ज़ेर री, अरी ना, नून या ज़ेर नी। देखिए याए साकिन से पहले ज़ेर है नून के नीचे, ये क्या होगा? याए मद्दा, अरिनी अरिनी। इबादी, अब देखिए यहाँ दो चीज़ें पाई जा रही है, अलिफ मद्दा भी है, याए मद्दा भी है। आइन ज़ेर आई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल या ज़ेर दी, इबादी। यहाँ पर अलिफ मद्दा हुआ तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचा गया, इबा, दाल या ज़ेर दी। या साकिन से पहले ज़ेर की हरकत है, इसीलिए क्या पढ़ेंगे इसे? इबादी इबादी। ठीक है, अब आगे देखिए हुरूफ हलक़ी। हुरूफ हलक़ी 6 हैं, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था, दांतों के नक्शे में भी देखा था, उसके बाद हमने जब मखारिज देखा तब भी देखा था, और अब भी हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट मखारिज है, क्योंकि इनके ज़रिए से हम आगे इजहार सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये हमारा थ्रोट है, हमारा गला है। एक मिनट, ये देखिए हमारा ये गला है, और ये देखिए मखरज नंबर 2 है, मखरज नंबर 3, मखरज नंबर 4। हमने मखरज नंबर 1 देखा है अलिफ वाव या। अब हम मखरज नंबर 2 पे जाएंगे, हमजा हा। हमजा हा कहाँ से अदा होते हैं? देखिए ये है हमजा हा। हमजा हा अदनाए हलक, अक्साए हलक, अक्साए हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ है, सीने की तरफ है, यहाँ से हमजा हा अदा होता है, सीने की तरफ वाला हिस्सा। और दरमियानी वस्त हलक यानी दरमियानी हिस्सा, बीच का हिस्सा, यहाँ से आइन और ह अदा होता है। जिन हुरूफ के मखारिज मालूम करने होते हैं, हम उसको साकिन करेंगे, और उससे पहले मुतहर्रिक
حمزہ متحرک لے کر آئیں گے تو ہمیں اس کا مخرج معلوم ہوگا، انشاءاللہ میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہاں دیکھیے ادنائے حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف حصہ جاتا ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف جانے والا ہو وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ یاد رکھیے 3 پارٹس بنائیے اپنے گلے کے، جو نچلا ہے جہاں پینڈنٹ پہنتے ہیں وہاں سے حمزہ ادا ہوگا، عین ح درمیانی حلق سے، اور غین خا اوپری حلق سے۔ اوپری حلق بھی کہا جاتا ہے اسے، ادنائے حلق بھی کہتے ہیں، یا منہ کی طرف والا حصہ حلق کا اسے یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اس کے ذریعے سے کون سے مخارج ہوتے ہیں ادا اور اس کا قاعدہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں مخرج نمبر 5 کے اوپر۔ یہ دیکھیے مخرج نمبر 5 ہے اور یہ ہے زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اسے حروف لحاتیہ بھی کہتے ہیں۔ لحاتیہ یعنی نرم حلق کا وہ حصہ جو نرم ہوتا ہے، جو جسٹ ہماری جڑ کے پاس زبان کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں سے وہ نرم حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لحاتی حصہ۔ اس سے ادا ہوتے ہیں قاف اور کاف۔ تو زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، جیسے اق، اق، اق۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے کوے کے پاس کا حصہ ہمارے حلق سے جا کر نرم حصے سے جا کے لگ رہا ہے، اور اسی طریقے سے تھوڑے آگے کی جانب نیچے کی منہ کی طرف جو حصہ جاتا ہے وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے، جو ہمارے ہارڈ تالو کے حصے سے ہماری زبان کی جڑ لگ رہی ہے وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف اور کاف کا مخرج بالکل تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے یہ ہمارا تھروٹ ہے، دیکھیے آپ یہ ہمارا تھروٹ ہے اور یہ ہمارا کوا ہے، یہاں سے یہ ہماری زبان کی جڑ ہے، یہ اوپر کا تالو ہے، یہاں سے لگ کر اوپر کا یہی کا حصہ تالو کا یہ حصہ لگ کر ہمارا کیا ادا ہو رہا ہے، قاف ادا ہو رہا ہے، اس کی آگے کی جانب تھوڑے آگے کی جانب کاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے حروف شجریہ یعنی زبان کا وہ حصہ جو اوپر کے تالو وسط تالو کا ہوتا ہے اسے شجر حصہ شجر کہتے ہیں۔ یہ یہاں سے جیم اور شین یا ادا ہوتا ہے۔ ہم نے جیم شین یا کا مخرج بھی دیکھا ہے الحمدللہ کہ وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے گا، تالو کے وہ حصہ جو آگے کی جانب جا رہا ہے وہاں سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں حروف شجریہ۔ یاد رکھیے یہ اس کا سیٹ ہے۔ اب ہے حروف حافیہ۔ حافیہ کسے کہتے ہیں؟ حافۃ اللسان مطلب زبان کی کروٹ، اس کو حافہ کہتے ہیں، حافۃ اللسان زبان کی کروٹ۔ اب یاد رکھیے ضاد ایک ڈیفیکلٹ مخرج ہے، ایک واحد ڈیفیکلٹ مخرج ہے، لیکن اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اسے آسان سے سمجھنے والی بات ہے کہ زبان کی کروٹ ہماری جو ہوتی ہے، ہم نے جس طریقے سے دیکھا ہے زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد بائیں طرف، آپ چاہیں تو دائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ڈیفیکلٹ ہے اس سے، اور یا پھر دونوں طرف کی بائیں داڑوں سے 5 داڑوں سے آپ اپنی زبان کی کروٹ کو لگا کر ضاد ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیفیکلٹ کام ہے، اسی لیے بائیں طرف کی آپ کی زبان کے آپ کی 5 داڑوں کو آپ کی زبان کی کروٹ لگائیے، یہاں سے ضاد ادا ہوگا، دیکھا آز سمجھ آئی بات؟ تو ان حروف کے 17 سیٹس بنائے گئے ہیں جس میں سے ہم نے 8 تک دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ اسے نیکسٹ کلاس تک خوب اچھی طریقے سے یاد کیجئے، ان کے مخارج کو اچھی طریقے سے دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیٹس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کے گرامر کی طرف انشاءاللہ